نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. ہماری گزشتہ نشست میں قرض کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کیے گئے تھے. اسی تسلسل میں کچھ گزارشات ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح کہنے اور صحیح سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نفس و شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کسی شخص نے کسی کو قرض دیا اور اس کی کوئی چیز اپنے پاس رکھ لی کہ جب آپ مجھے قرض میرا واپس کریں گے تو پھر یہ چیز میں آپ کو لوٹا دوں گا. ہمارے معاشرے میں بکثرت ایسا ہوتا ہے. اس میں ایک چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے جس کو ملحوظ رکھنا اور اس حوالے سے شریعت کے تقاضوں کو سمجھنا اور پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کی اجازت ہے. اگر کسی شخص کو اس صورت میں تسلی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ چیز جو اس نے اپنے پاس رکھی ہے قرض دینے کے بدلے میں، یہ شخص اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. مثلا کسی شخص نے کہا کہ مجھے 20 لاکھ روپے چاہیے، تو اس نے کہا کہ آپ اپنا مکان میرے پاس گروی رکھ دیں اور 1 سال کی مدت طے ہوئی کہ 1 سال کے بعد میں آپ کو قرض لوٹا دوں گا. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، 1 سال بعد آپ مجھ سے مکان لے لیجئے گا. تو یہاں تک تو درست ہے، لیکن اس سال کے دوران یا اس مدت کے دوران وہ اس مکان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کو کرائے پر دے دے اور سال بھر کا کرایہ یہ شخص خود استعمال کرے. اگر ایسا کرے گا تو یہ ناجائز ہوگا. یہ اسی حدیث پاک سے مسئلہ مستنبط ہوا ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا. ہر وہ قرض کہ جو فائدے کے حصول کا ذریعہ بنے تو وہ جو فائدہ ہوا کرتا ہے وہ سود ہوا کرتا ہے. اسی طرح کسی شخص نے گروی گاڑی کو رکھ لیا کہ آپ میرے پاس اپنی گاڑی گروی رکھ دیں اور قرض لے لیں، تو اس گاڑی سے وہ استفادہ نہیں کر سکتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس میں سفر بھی نہیں کر سکتا اور اس کو کرائے پر بھی نہیں چلا سکتا. یہ 2 مثالیں ہیں. ان کی روشنی میں یا اس ضابطے کی روشنی میں آپ باقی ساری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور اگر سمجھنا دشوار ہو تو اہل علم کی خدمت میں حاضر ہو کر بڑے ادب سے ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی طور پر بھی اس قرض کے بدلے میں فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے. اور ہم میں یہ بیماری بہت زیادہ سرایت کر چکی ہے، اور یعنی اتنی سرایت کر چکی ہے کہ اس کو گناہ سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے.
حضرت کی والدہ محترمہ کے حوالے سے ہمارا مضمون چل رہا تھا. تو پچھلے حصے میں آپ حضرات نے سنا کہ حضرت کے والد صاحب کا وصال ہو گیا تھا. تو اسی تسلسل کا آج یہ اگلا حصہ ہے. فرماتے ہیں کہ رائے بریلی میں عدت کی مدت میں بھی اور اس کے بعد بھی والدہ صاحبہ کے 2 ہی مشغلے تھے. ایک دینی کتابوں کا سننا جن کے پڑھنے کی سعادت اکثر مجھے حاصل ہوتی تھی، اور دوسرے ان کی زندگی بھر کا وظیفہ دعا اور عبادت. بس یہ 2 کام ان کے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ ادھر میری باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو والدہ صاحبہ کو ایک نیا مشغلہ ہاتھ آیا. جب تک رائے بریلی، یہ جگہ کا نام ہے، جب تک رائے بریلی رہتا میری نگرانی اخلاقی اور دینی تربیت میں مشغول رہتی. مجھے قرآن کریم کی متعدد بڑی بڑی صورتیں انہوں نے اسی زمانے میں یاد کروا دی تھیں. باوجود اس کے کہ ان کی شفقت ضرب المثل تھی اور والد صاحب کے انتقال کی وجہ سے وہ میری دلداری اور ایک حد تک ناز برداری قدرتاً دوسری ماؤں سے زیادہ کرتی تھیں، لیکن 2 باتوں میں وہ بہت سخت تھیں. ایک تو نماز کے بارے میں مطلق تساہل نہیں برتتی تھی. میں عشاء کی نماز پڑھے بغیر اگر کبھی سو گیا، خواہ کیسی ہی گہری نیند ہو، اٹھا کر نماز پڑھواتی اور نماز پڑھے بغیر ہرگز سونے نہ دیتی. اسی طرح فجر کی نماز کے وقت پر جگا دیتی اور مسجد بھیجتی. ہمارے ہاں سب سے زیادہ غفلت اسی مفہوم میں ہے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے، خاص طور پر سردیوں میں نماز کا وقت کافی باقی ہوتا ہے. مائیں اٹھتی ہیں اس لیے کہ بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے تو ان کی تیاری کرنی ہوتی ہے. تو بعض اوقات خود پڑھ لیتی ہیں یا بعض مائیں خود پڑھ لیتی ہیں، لیکن بہت سی مائیں ایسی ہیں کہ باوجود وقت کے ہونے کے وہ نماز نہیں پڑھتی. اور بچوں کو تو نماز کے لیے کہنا ہی نہیں، یعنی بچوں کو نماز کے لیے کہنا اور نماز کے لیے نیند سے بیدار کرنا یہ شفقت کے خلاف سمجھتی تھی، اور نعوذ باللہ بچوں کے لیے اذیت کا باعث سمجھتی ہیں. یہ بکثرت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پامالی اس طرح سے ہو کہ ذمہ داران کی عادت بن جائے اور مخاطب کے دل میں اہمیت باقی نہ رہے، تو پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کی جا سکتی ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی شخص بیمار اگر ہو جائے، اس موقع پر لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں تو وہ خیر خواہی کے حوالے سے جو بھی کہتا ہے، پوچھتا ہے، تو اس کی باتوں کی قدر کی جاتی ہے. اگر ناقدری ہوتی ہے یا ناگوار محسوس ہوتی ہے تو صرف یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ کوئی یہ پوچھ لے کہ آپ نے نماز پڑھی. تو اس وقت سارے کے سارے رشتہ دار چھوٹے بڑے سب متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ بیمار ہے اور تمہیں نماز کی پڑھی. کتنا بڑا المیہ ہے کہ سب سے اہم چیز کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہوئے کہ چلنا محال ہوا. 2 آدمیوں کے سوارے آپ تشریف لا رہے تھے. حدیث شریف میں ہے کہ اس کے باوجود آپ کے قدمین شریفین زمین پر گھسٹ رہے تھے، لیکن نماز ترک نہیں فرمائی. فقہا یہاں تک فرماتے ہیں کہ آدمی خدا نہ خواستہ ڈوب رہا ہو، اللہ نہ کرے، تو اس دوران اسی حالت میں اس کو چاہیے کہ جو نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی نماز کو ادا کرے، جیسی بھی جو بھی صورت ممکن ہو اس موقع پر. اتنی اہم ہے.
تو ترجیحات کا فرق ہے. جب ترجیحات کا فرق ہوگا تو پھر یقیناً نتائج کا بھی فرق ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا کہ وہ 3 آدمی جو قیامت میں پیش ہوں گے جن کا سب سے پہلے حساب ہوگا، تو اس حساب میں جو نتیجہ ہوگا وہ ترجیح پر ہوگا. ایک عابد ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک مجاہد ہوگا. تو عابد سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا، تو وہ عبادات کا حوالہ دے گا کہ سردی گرمی جو بھی صورتحال تھی میں نے عبادات کا اہتمام کیا، نماز کی پابندی کی. کیوں کی؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے کی. اللہ پاک فرمائیں گے پہلا سارا مضمون ٹھیک ہے لیکن آخری حصہ غلط ہے. ہمارے لیے نہیں کی بلکہ اس لیے کی کہ لوگ کہیں کہ بہت نیک ہے. میرے خیال میں ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں، کس سوچ سے پڑھتے ہیں، ہماری تنہا نماز کی سپیڈ کیا ہوتی ہے، مجمع میں نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے، نماز کی سپیڈ کتنی تیز تھی جب یہ احساس ہوا کہ کوئی آ گیا ہے تو کس طرح سے رفتار بدلی ہے. میرے خیال میں ان موضوعات میں مزید کچھ کریدنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اس کی ضرورت ہے کہ میں اپنے من کو کریدوں کہ میں کیا کر رہا ہوں. نماز میں اتنا ہی وقت لگتا ہے، اخلاص والی نماز میں اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا وقت ریاکاری والی نماز میں لگتا ہے. تو وقت اتنا ہی لگنا ہے تو پھر اس کو اللہ کے لیے کیوں نہ ادا کر لیا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو نماز اس نے پڑھی، پوری پڑھی، ناغہ نہیں کیا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے نمازیں سب پڑھی آپ نے ادا کی، لیکن یہ غلط ہے کہ ہمارے لیے پڑھی. ٹھیک ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. سخی سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا، ہم نے آپ کو مال دیا تھا. تو وہ کہے گا کہ، اور ایسا نہیں کہ سادہ انداز میں، وہ جتنے انسان کو استعارے اور جتنے مفاہیم اور جتنی فصاحت و بلاغت میسر ہوتی ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنا بتائے گا میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، اور وہ سوشل میڈیا سارا وہاں پہ اپنا استعمال کرے گا. ہم نے فلاں جگہ پر تلاش کر کے لوگوں کو ان کی یہ خدمت کی اور فلاں کی یہ خدمت کی اور فلاں کی یہ خدمت کی، لاکھوں وہاں دیے وغیرہ وغیرہ. اللہ پاک فرمائیں گے کیوں دیے؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے کی. اللہ پاک فرمائیں گے جو 1 لاکھ تم نے مصارف گنوائے سب صحیح. تو یہ جو مصارف گنوائے کہ فلاں فلاں جگہ خرچ کیا بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ غلط ہے کہ ہمارے لیے کیا، بلکہ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ کیا بات ہے، لوگوں کا بہت خیال رکھتا ہے، بڑا ہمدرد ہے، بڑا سخی ہے. مجاہد سے پوچھا جائے گا کتنا بڑا کام، سب سے مشکل کام ہے. تو وہ کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے زندگی دی، صحت دی، جوانی دی، ہنر دیا، مہارت دی، تو میں نے یہ اپنی صلاحیت کو جہاد میں صرف کیا. فلاں مارکے میں شریک ہوا، فلاں جنگ میں شریک ہوا، جہاد کے فلاں موقع کا میں حصہ تھا، وغیرہ وغیرہ. اللہ پاک فرمائیں گے کیوں کیا؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا. اپنے زخم دکھائے گا. اللہ پاک فرمائیں گے زخم بھی درست اور جہادوں میں جو تمہاری شرکت کی وہ سب درست ہے، لیکن آخری حصہ غلط ہے. تو کام تو تینوں ٹھیک تھے لیکن ترجیح بدل گئی، بجائے اپنے رب کے لیے کرنے کے لوگوں کے لیے کیے. تو اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی ظلم نہیں فرماتے. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ٹھیک ہے، جس کے لیے کیا، جس کو ترجیح دی تو نتیجہ ترجیح پر مرتب ہوگا، نتیجہ ترجیح پر مرتب ہوگا. تو ان تینوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ باوجود اعمال صالحہ کی کثرت کے
ان 3 اقسام کے جو اعمال کا تذکرہ ہوا یہ حقیقت میں پورے دین کا خلاصہ ہے. دین میں جو احکامات ہیں ان میں یا تو مالی ہیں یا جانی ہیں یا دونوں کا اشتراک ہے. سارے اعمال ان 3 قسموں میں سے کسی ایک میں، تو سارے اعمال کے لیے یہی کلیہ اور ضابطہ ہے. تو ایک دفعہ ہی کرنا ہے. ظہر کی نماز تو ایک دفعہ ہی پڑھنی ہے نا، تو جب ایک دفعہ ہی پڑھنی ہے تو 4 رکعت ہی پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ اور قرأت سب کچھ اس میں اختیار کرنا ہے. تو ریاکاری میں بھی اتنا ہی پڑھنا ہے اور اخلاص والی نماز میں بھی اتنا ہی پڑھنا ہے. اب اخلاص حاصل نہیں ہوتا تو اپنی بے بسی بے کسی کا اللہ کے حضور اظہار کیجیے. یا اللہ میں نماز پڑھتا ہوں میری توجہ بھٹکتی ہے، یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. پھر بھٹک گئے پھر درخواست کی، پھر بھٹک گئے پھر درخواست کی. آج ہی سے شروع کریں انشاءاللہ، آج ہی سے اللہ کی مدد میسر ہوگی. لیکن یہ توجہ کا حصول اور اخلاص کی طلب اور اخلاص کا حصول یہ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ حاصل ہو گیا تو بس. اس کو یوں سمجھیں کہ جیسا کوئی شخص بڑی قیمتی گاڑی میں بیٹھا ہوا گاڑی چلا رہا ہے، تو جب تک اس کا سفر مکمل نہیں ہو جاتا تو مستقل اس کو نظریں جمائے رکھنی ہیں. محفوظ ترین سفر کے لیے اور منزل پہ پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ مستقل بیدار رہے یہاں تک کہ منزل پہ پہنچ جائے. اسی طرح مومن اپنی منزل پر جب تک نہیں پہنچتا اس وقت تک ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرنا، اخلاص کی نیت کرنا اس کے لیے مسلسل مستقل ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال اگر کسی شخص کو یہ خود سے میسر آ جائے تو سبحان اللہ، اور اگر خود سے میسر نہ ہو تو پھر جو اچھے مواقع ہیں، پاکیزہ ماحول کے مواقع ہیں ان سے استفادہ کرے. اور خدا نخواستہ کہیں اگر نیند آنے لگے تو سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کو ایک طرف کر کے اس کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرے، تھوڑا سا وہ ٹہل لے یا اپنی آنکھوں میں پانی ڈال لے وغیرہ وغیرہ. بعض لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ جب انہیں نیند آتی تھی تو وہ کالی مرچیں منہ میں ڈال کے چبانا شروع کر دیتے تھے. اب وہ کڑوی ہوتی ہیں. تو اس میں بڑا خیر کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات حصول اخلاص کے لیے ناپسندیدہ امور کو یعنی قربانی کو اگر اختیار کرنا پڑے تو کرے. اگر ذرا سی بھی غفلت ہوئی تو سب کچھ برباد ہو گیا، جیسا کہ اس نمازی کا، اس مجاہد کا اور اس سخی کا سب کچھ برباد ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ نتیجہ ترجیح پر مرتب ہوتا ہے. جس کے لیے کیا اللہ پاک ظلم نہیں فرماتے، جس کے لیے کیا پھر نتیجہ بھی اسی حساب سے ہوگا. تو خاتون اٹھی، اس کے دل میں بچے کی ہمدردی ہے، اور وہ اس نے بچے کے لیے چونکہ اسکول جانا تھا وقت پہ اٹھ کر ناشتہ تیار کیا، اس کا یونیفارم استری کیا اور باقی سب چیزیں اس کی درست کی، خود بھی نماز چھوڑی اور بچے کو بھی نماز کے لیے نہیں اٹھایا. تو نماز کے بہت سے فوائد میں سے 5 فوائد وہ ہیں نا کہ جو ہمارے تبلیغی ساتھی گنواتے ہیں، انہی کو پیش نظر رکھ لیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں، رزق کی تنگی کو دور فرماتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب حقائق ہیں. تو کسی کو ملحوظ نہیں رکھا. اسکول کی تعلیم کو چونکہ فیس جاتی ہے تو ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھا. تو بھائی جس کو ملحوظ رکھا ہے اسی کے مطابق نتیجہ ہوگا. اور یہ آپ بار بار سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا فرما دیتے ہیں، لیکن روحانیت، روحانی ترقی اور اپنی رضا اور ایمانیات میں آگے بڑھنا، علوم دینیہ میں آگے بڑھنا، یہ یوں سمجھے کہ روحانی مفاہیم کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ بغیر طلب کے عطا نہیں فرماتے. اگر بغیر طلب کے عطا فرماتے یہ ملتی ہوتی تو ہر عالم کا بیٹا عالم ہوتا، ہر پیر کا بیٹا، ہر ولی کا بیٹا ولی ہوتا. یہ نہیں ملا کرتی. اس کے لیے شرط ہے کہ طلب ہو.
اگر طلب نہیں ہوگی تو اللہ پاک نہیں عطا فرمائے گا. یہ ہمیں اچھی طرح میں ذہن نشین کر لینا. اتنا نعوذ باللہ الیاذ باللہ اللہ کا دین اتنا فالتو نہیں ہے کہ میری اور آپ کی ساری توانائیاں اور ساری صلاحیتیں حصول دنیا کے لیے مختص ہوں اور امید یہ رکھیں کہ اللہ اس کو ولی بنائے گا. بے شک وہ قادر ہے، لیکن وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا. افنجعل المسلمین کالمجرمین، ممکن نہیں. تمہارے ہاں ہوتا ہے ایسا؟ تو نعوذ باللہ وہ اس کا دین اتنا نعوذ باللہ ثم اتنا بے وقت ہے، ایسا نہیں. وہ ہے نا کہ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ. بڑی قدر ہے اس ذات کے، بہت قدر ہے. اتنی قدر ہے کہ وہ ذات فرماتی ہے کہ جب سب سو رہے ہوں تم ہمیں یاد کرو، ادخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. سلام کی کثرت کرو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، کھانا کھلاؤ. جب سب سو رہے ہوں تو تم ہم سے باتیں کرو، ادخلوا الجنت بسلام. ایسا نہیں ہے. ہاں اگر وہ عطا فرما دیں تو ان کی قدرت کاملہ ہے، لیکن سنت مبارکہ ایسی نہیں ہے. تو عطا فرما دیں تو اس کی مثال لاٹری کی ہے. تو بے شک وہ بالکل قادر ہے، لیکن ان کا طریقہ، ان کی ترتیب یہ نہیں ہے. کوئی بھی شخص لاٹری پر اپنی زندگی نہیں گزارتا کہ مجھے میری لاٹری لگے گی. وہ مستقل محنت کرتا ہے. لاٹری ایک اضافی اس کے لیے نام ہوا کرتا ہے. تو کتنا بڑا المیہ ہے کہ سب کچھ معلوم ہے. اللہ اس کے ہمارے بڑے ہمارے سامنے چلے گئے، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، جن کے بارے میں یہ تھا کہ ان کے بغیر دل نہیں لگتا، اور آج کہتے ہیں کہ لے جاؤ ان کی موجودگی میں دل نہیں لگتا، ڈر لگتا ہے وغیرہ. سب چلے گئے. اور کتنی بڑی حقیقت ہے، حقیقتوں سے بڑھ کے حقیقت ہے کہ موت کو بہرحال آنا ہے. اور یہ اس سے بڑی حقیقت ہے کہ اس موت کے لیے تیاری یہ خالق نے، مالک نے یہ سب چیزیں لازم قرار دی. غلطیوں کا ہونا، کوتاہیوں کا ہونا، گناہوں کا ہونا، جرائم کا ہونا، یہ تو ہوگا، اس کا حل بھی موجود ہے. لیکن اس طرح سے اللہ کے دین کو نظر انداز کر دینا، یہ پھر کسی طور پر گوارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر تم نہیں آ سکتے اور تمہارے اندر ہمارے دین کا، ہمارے نبی کا، ہماری ذات کا کہ جو اہمیت کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر ہماری طرف سے تم فارغ ہو. ایسا نہیں ہوتا. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قصور سے ایک ٹرین چلتی تھی، اب معلوم نہیں چلتی، یعنی الگ صبح، تو وہ تقریباً 5 بجے مجلس ذکر کے لیے قصور جانا ہوتا تھا، تو تب رات قیام ہوتا تھا، تو صبح صبح سے واپسی ہوتی تھی. تو 5 بجے کا مطلب آج کل یہ ہے کہ تہجد کے وقت وہ چلتی ہے، ایسے ہی ہے. تو وہ بھر کے چلتی ہیں، اور اس میں جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنا کھانا لے کر چلتے ہیں. چھوٹا سا ڈبہ ہوتا ہے، اس میں سالن ہوتا ہے، روٹی اور پھر رومال لپٹا ہوا ہوتا ہے. تو اب اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ 5 بجے اگر ٹرین کو جانا ہے تو یہ صاحب کم از کم 4:30 بجے اٹھے ہوں گے، اور ان کی اہلیہ 4 بجے سے پہلے اٹھی ہوں گی، انہوں نے کھانا وغیرہ تیار کیا ہوگا. اہمیت ہے نا کہ جائیں گے، کام کریں گے، تنخواہ ملے گی، نہیں جائیں گے تو تنخواہ نہیں ملے گی. تو بھری، ایسا نہیں کہ اکا دکا لوگ ہیں، وہ بھری بھی ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ کہ یہ سب لوگ اس بات پر قادر ہیں، اہلیت رکھتے ہیں کہ تہجد میں اٹھ سکیں. لیکن کس کے لیے؟ ترجیح کیا ہے؟ 2 لوگ اٹھتے ہیں نا، ایک اللہ کے لیے اٹھتا ہے اور ایک اللہ کے علاوہ دیگر امور کے لیے اٹھتا ہے. تو جو جس کے لیے اٹھا اس کے لیے ویسا نتیجہ مرتب ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ تہجد کے وقت میں اور باقی اوقات میں کیا فرق ہے؟ دن بھر بندہ اپنے رب کے پیچھے، اور تہجد میں رب اپنے بندے کے پیچھے.
اعلان ہوتا ہے، کوئی ہے لینے والا، کوئی ہے بخشش کا طالب جس کی ہم بخشش کریں. یہ فرق ہوتا ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک صاحب تھے، وہ تہجد کے وقت اٹھ کر کے اعلان کیا کرتے تھے، بالکل سادہ انداز میں، لیکن بہت ہی پردرد اعلان ہوتا تھا اور بڑا ہی بامقصد بامعنی اعلان ہوتا تھا. تو وہ کہا کرتے تھے کہ دتی بانگ، بانگ اذان کو کہتے ہیں، دتی بانگ نہیں اجاگ دے پاک جنا تھے ستے. دیکھیں نا، میں اپنے بچے کی ساری فکر مندی میری اس حوالے سے ہو کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، فلاں بن جائے، اور بچے کا بھی وہی ذہن بنایا، اور پھر یہ کہوں کہ میرا بچہ دین کی طرف نہیں آتا، میرا بچہ فلانا کام نہیں کرتا. یہ فضول شکایت ہے. اس کا بڑا گہرا تعلق ہے مستقبل کی کامیابی سے کہ ماں کی سوچ کیا ہے، ماں کی ترجیح کیا ہے، ماں کے ذہن میں مقصد کیا ہے. ظاہر ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو یہ چیزیں بتائیں گے، سکھائیں گے تو اگلے منظرنامے میں ان کے سامنے یہی ترجیح ہوگی. حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہماری ماضی قریب کے عظیم ترین بزرگ ہیں. سارے ہی بزرگ بہت بڑے ہیں، لیکن محبوبیت میں جو حضرت کو مقام حاصل ہے، کم لوگوں کا ایسا مقام ملا. کم از کم میرے علم میں ابھی تک کوئی بھی ایسا سنجیدہ شخص نہیں ہے کہ جس سے میں نے حضرت کے بارے میں کوئی اختلافی رائے سنی. عجیب ہے، سبحان اللہ، کتنی بڑی ذات. انتہائی نیک پاکیزہ ماں، ان سے یہ پیدا ہوئے. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے یہ صاحبزادے ہیں. تو پھر جیسی سوچ تھی اور جیسی فکر مندی تھی، دعائیں تھی، محنت تھی، کوشش تھی، اللہ نے ویسا بنایا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کسی شخص کی بامقصد محنت کو اللہ پاک ضائع فرمائے. دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی محنت کرے، اللہ پاک اس کو ضائع نہیں فرماتے. تو آخرت کے حوالے سے جو محنت کرے، اللہ پاک اس کو کیسے ضائع فرما سکتے ہیں. اعلان ہے ان کا، نزد لہو فی حرسی، کتنی کوشش کی تھی اس سے کہیں زیادہ دیتے ہیں. اور ان کے زیادہ دینے کی یہ مطلب نہیں کہ 100 مانگے تھے تو 101 دے دی. ان کا زیادہ ویسا ہی ہے جیسا کہ ان کی ذات بڑھی اور جیسے ان کی شان بڑھی، پھر اسی طرح سے نوازتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے. حضرت کے جو بچے تھے وہ چھوٹے تھے. تو اس موقع پر حضرت کا جب مرض طویل ہوا تو حضرت کو فکر مندی ہوئی کہ اگر میں مر گیا تو ان کا کیا بنے گا. تو اسی کیفیت میں تھے. اگلی بات اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو یہ سمجھیے گا کہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکا، ٹھیک ہے، بس یہ سمجھیے. بہت سی باتیں ایسی میں نہیں سمجھا سکتا. تو لیکن اللہ والوں کی باتوں پر اعتراض نہ کیجیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے کہا تھا انشاءاللہ کہو، وہ ایک دفعہ نہیں کہا تھا، بعد میں پوری گردان سنائی تھی. پھر یاد ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑی سی فکر مندی ہوئی کہ اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا. یہ میں اس حوالے سے بتا رہا ہوں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کے ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا، بڑی سادہ سی بات ہے کہ کوئی ہم سے اضافی طور پر، والہانہ طور پر محبت کا اظہار کرے اور ہر موقع پہ اپنی وفا ثابت کرے یا قربانی دے، تو پھر ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس سے بڑھ کے ہم اس کا صلہ اس کو دیں. تو اللہ پاک کے ہاں بھی تو یہی ضابطہ ہے نا. تو حضرت کو فکر مندی ہوئی تو خواب میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے راوی ہیں، راوی بہت مضبوط ہے. تو فرمایا کہ کاہے کا فکر کرے ہے، جیسے تیری اولاد ویسے میری اولاد.
ہمیں یہ بیماری لے کر بیٹھ گئی ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے نا، پھر نتیجہ بھی تو ویسے ہی ہوگا. کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ پاک کیا فرمائیں گے، سرکار کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا. حضرت رائے بریلی میں رہتے تھے، پھر لکھنؤ چلے گئے، تو اس زمانے میں کتنے مسلمان، کتنے حفاظ، کتنے عالم، کتنے صلاح سبھی تھے، لیکن ابو الحسن علی ندوی تو ایک ہی بنا نا. جب والد کا انتقال ہوا تو گھر میں جو ترکہ تھا وہ 1 روپیہ تھا. اب ماں کی فکر مندی کیا ہے، کیسے ماں چلا رہی ہیں. کبھی میں سو گیا تو اٹھا کے نماز پڑھائی. ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں، اگر کوئی کہے سونے دے، رہنے دے، تھکا ہوا تھا، بیسیوں، ماں سمجھتی کہ شاید یہ شفقت کا حصہ ہے. یہ شفقت کا حصہ نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کسی شوگر کے ایسے مریض کو کہ اگر اس کا علاج نہ کیا تو ٹانگ کٹ جائے گی، آپ محبت میں اس کو مزید چینی کھلائیں، مزید میٹھا کھلائیں. تو بہرحال لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی جتنی اس کی بساط ہے اس سے بڑھ کر کسی تکلیف میں مبتلا نہیں فرماتے. اب وہ ماں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری آنکھ نہیں کھلی یا میں اٹھ نہیں سکتی تھی. چھٹی کے دن وہی ماں 9 بجے اٹھتی ہے. ہائے ہائے، میرے رب کا حکم اتنا معمولی اور اسکول کے معاملات اتنے اہم. لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. ہم غور کریں اور اس حوالے سے فکر مندی اختیار کریں اور متوجہ کریں. گھر سے ہی ذہن بنائیں گے اپنی بچیوں کا تو آگے جا کے خیر کی امید ہوگی. وہ درخت کے ساتھ جب چھوٹا پودا ہوتا ہے نا تو ہم ایک لکڑی باندھ دیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر سیدھا رہتا ہے. اور اگر اس کو ابتدا میں ایسا نہ کریں، جب بڑا درخت بن جائے آڑا ترچھا، اس کو اب سیدھا کرنا چاہیں تو وہ سیدھا نہیں ہوگا. تو شروع میں اگر خیال کر لیا جائے تو بہت ہی پاکیزہ اثرات ہوتے ہیں. بہت سے لوگ یا بہت سی مائیں یہ دلیل دیتی ہیں ابھی تو بچہ ہے. شریعت مطہرہ نے نماز کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی بالغ ہونے میں 8 سال باقی ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز کی طرف بچے کو متوجہ کریں، یا 7 سال کی عمر میں. اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو تاکید ہے کہ اس کو بہرحال نماز پڑھائیں، اور اگر وہ سستی کرے تو اس کی ہلکی پھلکی پٹائی کی بھی اجازت ہے. یہ واحد موقع ہے شریعت مطہرہ میں بچوں کو سزا دینے کا، اس کے علاوہ کہیں بھی سزا دینے کا تذکرہ نہیں. ابھی 5 سال باقی ہیں کہ اس سے پہلے پابند کیا جا رہا ہے. تو یہ عذر بھی قابل قبول نہیں ہے. یعنی یوں سمجھے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ انسانیت کے اخلاقیات کے خلاف سمجھا جاتا ہے اس کو نماز کے لیے اٹھانا. اسی طرح اسی کے تسلسل میں ناقابل فہم ہے کہ کیسے ہم فطرت کے خلاف چلتے ہیں. کسی کی شادی ہوئی، شادیوں میں بھی ایک عجیب مصیبت ہے کہ وہ جو میک اپ بھاری بھرکم کیا جاتا ہے، اس میک اپ کے بعد اچھی خاصی نیک خواتین بھی نماز اس لیے چھوڑ دیتی ہیں کہ اب اگر وضو کیا تو سارا میک اپ اتر جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بھئی یہ میک اپ تو اتر جائے گا، لیکن جو نماز سے نور اور میک اپ جو ہوتا ہے، حدیث شریف میں ہے نا کہ اعضائے وضو قیامت میں چمکیں گے. جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا تھا اعضاء دھلتے تھے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اس لالچ میں کہ اعضائے وضو جو ہے وہ چمکیں گے، وہ اپنا ہاتھ کوہنیوں تک نہیں یہاں تک دھویا کرتے تاکہ یہاں تک چمکے. اللہ کے وعدوں پر یقین، یہ سامنے دکھائی دینے والی چمک اس پر یقین ہے یا وہ چمک ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے؟
تو شادی بیاہ کے موقع پر بڑی بڑی صالحہ خواتین بھی وہ اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں. بے دینی عموماً خواتین کے ذریعے سے آتی ہے، اور اس میں اضافہ بھی خواتین کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اس کا خاتمہ بھی خواتین کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اگر خواتین میں دین آ جائے. آغاز اس کا پھر یہ ہے کہ گھر سے خواتین کی تربیت کا خیال کیا جائے. لاہور میں ایک صاحب تھے، اسکیم موڈ میں رہا کرتے تھے، تو ان کے گھرانے کے حوالے سے ایک بات کا علم ہوا، بڑی خوشگوار حیرت ہوئی. بتانے لگے کہ ہمارے ہاں بیٹی تھی، تو ہمارے محلے میں تب پتہ چلا کہ جس دن ہم نے اس کی شادی کی، ان کے گھر میں بھی بیٹی. اللہ نے خاتون کو مستور بنایا. تو خیر، یہ تو شادی میں شریک ہونے والی خواتین کا تذکرہ ہے. دلہن کو جس کی شادی ہوئی ہے، وہ شادی کے بعد کئی دن تک نماز کے لیے کہنا وہ بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. ایسا ہے؟ اگر کوئی کہہ دے کہ نماز پڑھ لیں تو باقی رشتہ دار اس کو بڑی خوفار نظروں سے دیکھتے تھے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے. بھئی یہ مراحل یہ سب ہمارے ساتھ منسلک ہیں نا. تو اس موقع پر جو صاحب خانہ ہوتے ہیں وہ ایک دم عضو معطل کے طور پہ پھر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ سوال ہوگا اس کا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. کسی اور چیز کا پوچھیں نہ پوچھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری ہوئی یہ ضرور پوچھیں، یہ ذمہ داری ہے. قرآن کریم نے تو تقابل کے انداز میں بیان فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. بیٹے آج گئے تم کام پہ، مزدوری کی، محنت کی، یہ معیار نہیں ہے. اللہ فرماتے روزی تو ہم دیں گے. معیار یہ ہے کہ بیٹے نماز پڑھی، نہیں پڑھی تو جائیے. سمجھ رہے؟ ہم اس کے پابند ہیں. تو کتنے دن تک دلہن سے پوچھا ہی نہیں جاتا، بلکہ کہا ہی نہیں جاتا. اب وہ دلہن بھی جو ہے وہ اکڑی اکڑی پھر رہی ہے. بھئی اللہ کی بندی، سارے مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اس خوشی کے موقع پہ اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں گے. اور اس موقع پر اگر اس کو ناراض کیا تو پھر کس طرح سے خوشی کی امید کی جا سکتی ہے؟ شادی بیاہ کے موقع پر ہر ایک کو خوش کیا جاتا ہے. پرانے ناراض رشتہ داروں کو خوش کیا جاتا ہے، اور ان کو خوش کرنے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بری طرح سے پامال کیا جاتا ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ بے پردگی ہوتی ہے، مخلوط مجمع ہوتا ہے. پھر جب پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر گانے بجانے کا سلسلہ وہ ریکارڈنگ کے ذریعے سے ہوتا ہے. جب اس سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو پھر وہ نام نہاد میراثیوں کو بلایا جاتا ہے. نعوذ باللہ العیاذ باللہ، ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ نیک اور نیکی کا داخلہ منع ہے. اور ایسا نہیں کہ صاحب خانہ باشعور نہیں ہے، نیکوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ نیکی کے تعارف کو پسند کرتے ہیں. شادی والے دن سے پہلے بھی میاں بیوی کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور بعد میں بھی تسبیح. بس اس دن جو ہے سب کچھ ہوتا ہے. اس دن پتہ چلتا ہے کہ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء. اس دن پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو وسعت دی تھی اس لیے دی تھی. اور بے شرمی کی انتہا یہ کہ کوئی شخص عمرے پہ جا رہا ہے یا حج پہ جا رہا ہے، پہلے وہ حج کر چکا ہے تو فوراً اعتراض کرتے ہیں، بار بار عمرے پہ جاتے ہو، بار بار حج پہ جاتے ہو، یہی کسی غریب کی شادی میں لگا دیتے. بھائی تم نے جو 200 شادیوں کا خرچہ ایک پہ کر دیا ہے
اور گندگی کی انتہا کر دی ہے تم نے، تب تمہیں خیال نہیں آیا؟ یہ وہ رجحانات ہیں، ان پر جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کہیں تو موت پڑتی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے خرچ کرنا ہو تو بڑھ چڑھ کے خرچ کرتے ہیں، اور گندگی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا تم نے فلاں میراثی کو بلایا تھا، میں فلاں کو بلاؤں۔ تو سب کو خوش کیا، نہیں خوش کیا تو اپنے رب کو خوش نہیں کیا، اپنے نبی کو خوش نہیں کیا۔ چند پیسے آئے نہیں کہ صلحاء کا لباس گیا اور پینٹ شرٹ۔ اب آپ کہیں گے جی آپ تو کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ والوں کو برا نہیں سمجھنا، بالکل میں کہتا ہوں، لیکن میں یہ تو نہیں کہتا کہ صلحاء کے لباس کے مقابلے میں اسے اختیار کریں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ نشہ برا ہے، زہر کھانا برا ہے، لیکن کوئی زہر کھا کے آ جائے تو اب اس کا علاج کرنا نہیں کرنا؟ اگر کوئی آ گیا ہے تو اس کو دھسکارنا تو نہیں، لیکن یہ تو بتانا ہے نا کہ لباس کیسا ہونا چاہیے۔ کیا مفلسی سی مفلسی ہے، کیا محرومی سی محرومی ہے۔ ہندوستان کا وزیر اعظم بدنام زمانہ شخص ہے، لیکن سب سے اہم تقریب میں اپنا قومی لباس پہن کر جاتا ہے۔ یہاں کوئی شخص کونسلر بن جائے تو سب سے پہلے صلحاء والا لباس اس کے ہاتھ سے جاتا ہے۔ یہ آزادی ہے؟ جہاں تعلیم کا معیار ہی کندھے اچکا کر انگریزی جملے بولنا ہو، وہاں پھر ایسے ہی ہوگا۔ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں تناسب کے اعتبار سے کتنے فیصد آپ نے اہل افراد تیار کیے؟ بہت زیادہ جو تیر مار لیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے افراد تیار کر لیے ہیں کہ باہر سے جو مشینری آ رہی ہے اس کو وہ سمجھ سکیں اور چلا سکیں۔ تم نے کیا مشین بنائی ہے، کیا ایجاد کیا تم نے؟ اتنا بڑا بجٹ اور اتنا تم برتری کا اظہار کرتے ہو کہ ہم نے یہ کیا، مولوی نے کیا کیا۔ بھئی مولوی، تم بتاؤ کسی ایک مسجد میں کسی نماز کی ہڑتال ہوئی ہو؟ کسی ایک مسجد؟ تم اپنی حرکتیں دیکھو، اپنی حالت دیکھو۔ پڑھائی لکھائی کا معیار کیا ہے تمہارے ہاں؟ کوئی نئی چیز تم نے بنائی ہے؟ 10 سال 20 سال محنت کرتے ہو، یہ مشین چلانی سیکھ لی بس؟ یا یہ کہ انگریز یا دیسی انگریزوں کے کلرک بننے کے، غلام بننے کے تم اہل ہو گئے؟ انسانیت ختم ہو گئی ہے، لوگوں کو گھٹیا سمجھنا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے کہ میں تعلیم یافتہ ہوں۔ صورتحال یہ کہ شرعی طور پر غسل کا طریقہ نہیں آتا، پاکی میسر نہیں، کلمہ نہیں آتا، سورہ اخلاص نہیں آتی، یہ صورتحال۔ اسی تسلسل میں ایک مسئلہ جو جہالت کی بنا پر بھی کہا جا سکتا ہے کہ لوگ اس کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور بعض اوقات تساہل کی بنا پر بھی، وہ یہ ہے کہ ولادت کے بعد خواتین کو اللہ پاک کی طرف سے اس تکلیف کی بنا پر نمازوں کی چھوٹ ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کی بنا پر جو نمازوں کی چھوٹ ہوتی ہے وہ تب تک ہوتی ہے کہ اس تکلیف کی علامات کے حوالے سے جو ضابطہ متعین ہے وہ باقی رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے لیے ہر خاتون کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 8 دن میں وہ علامت ختم ہو جائے، 10 دن میں ختم ہو جائے، 15 دن میں ختم ہو جائے، لیکن خاص طور پر اگر بیٹا پیدا ہو تو خاتون نے 40 دن پورے ہی کرنے، اور باقی بھی جو اس کے دائیں بائیں ہیں نا وہ بھی اسی کو، یعنی اب تو اس کو نماز کے لیے کہنا گویا کہ کسی جرم کا ارتکاب کرنا ہے۔ اور سلامت کے ختم ہو جانے کے بعد، یعنی پاک ہو جانے کے بعد، لازم ہے کہ وہ خاتون نمازوں کا اہتمام ویسا ہی کرے جیسا کہ اس عذر سے پہلے
سلسلہ اس کا چل رہا تھا. جتنی نمازیں وہ چھوٹیں گی وہ ساری کی ساری اس کے ذمہ لازم رہیں گی. اگر مرنے سے پہلے اس نے قضا کر لی تو ٹھیک، ورنہ حدیث شریف میں کہ ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے پر 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. آپ سمجھ گئے ہیں؟ بچہ اگر ہاسٹل میں پڑھ رہا ہے، ہاسٹل میں رہتا ہے کہ دور کہیں پڑھ رہا ہے، ملک میں یا بیرون ملک، تو ہر روز کال کریں گے. بچے کے والد نے کال ملائی تو ماں بھی بھاگی اچھا میری بات کرانا، بہنیں بھی آ رہی، سب باتیں پوچھیں گی. تمہاری صحت کیسی ہے، سردی بڑھ گئی ہے، تم نے جرسی رکھی ہے نہیں رکھی، جیکٹ ہے جرابیں ہیں، کھانا تمہارا کیسا ہے، ٹیچرز کیسے پڑھا رہے ہیں، تمہارے دوست کیسے، سب باتیں پوچھیں گے. نہیں پوچھیں گے تو یہ بات نہیں پوچھیں گے نماز پڑھتے ہو، ایسا ہے؟ تو جو اپنے رب کو، اس کے دین کو، اس کے نبی کو اتنا فراموش کر دے، پھر کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا یا رب کے خاص بندے وہاں پہ میسر ہوں گے، یا یہ کہ وہاں پہ ولی پیدا ہوں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جیسا رجحان ہے، جیسی ترجیح ہے، ویسا نتیجہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے دین کو ترجیح دیں گے تو نتیجہ اس کے مطابق ہوگا، اور اگر دنیا کو ترجیح دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ نتیجہ بھی ویسا ہی ہوگا. یعنی پھر میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ سے گلہ نہ کیا جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بظاہر دین کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، دینداری کا، اور نظر بھی آتا ہے، لیکن تکلیف دہ افکار ان سے ظاہر اور صادر ہوتے ہیں. میرے علم میں ایک صاحب ہیں، ماشاءاللہ نماز کے پابند ہیں اور دینی شناخت رکھتے ہیں، عالم حافظ تو نہیں ہیں، ایک طویل عرصے سے، یوں کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 40 سال سے وہ دینی شناخت رکھتے ہیں اور ابھی تک دینی شناخت میں ہیں. اپنے معمولات کا مکمل اہتمام کرتے ہیں اور دین کے حوالے سے لوگوں کو خیر کی طرف بھی بلاتے ہیں. تو کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے حوالے سے رشتے کی نسبت سے پریشان تھے. تو مجھ سے بھی انہوں نے مشورہ کیا اور پوچھا کوئی رشتہ ہو تو بتائیں. تو میں نے ایک رشتے کا بتایا. تو جو وہ صاحب تھے وہ ماشاءاللہ عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے اور مفتی بھی تھے وہ. اور آپ حضرات کی دلچسپی کے لیے عرض کر دوں کہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی 1-2 ڈگری شاید BA کیا ہوا تھا انہوں نے. تو میں نے کہا کہ ایک رشتہ وہ بھی، ان کا اصرار تھا کہ ہماری برادری سے ہو، تو انہی کی برادری سے تھے. تو کچھ دن بعد پھر ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا اس رشتے کے حوالے سے، کہنے لگے وہ ہم بھی گئے تھے، وہ بھی آئے تھے. تو میں نے کہا پھر، تو ان کا نہیں یار وہ بات نہیں بنی. میں نے کہا کیوں؟ جملہ سنیے گا. 40 سال سے وہ دینی شباہت میں ہیں، دین کا دعویٰ کرتے ہیں، 24 گھنٹے تاثر دیتے ہیں کہ میں دین کے لیے قربانی دے رہا ہوں، بھاگ دوڑ بھی ان کی نظر آتی ہے. میں نے کہا وہ آپ نے رشتہ، یار وہ مولوی ہے. اتنا بغض، عالم بعمل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، اتنا بغض اللہ کے دین کے حاملین سے. بھائی پھر کیڑے نہیں پڑیں گے تو اور کیا ہوگا؟ پھر ابھی بھی جائیں تو وہ کچھ نہ کچھ نیکی میں لگے ہوں گے. مجھے اس پر اعتراض نہیں، خدا کرے اور زیادہ دین میں لگیں. لیکن کیا مطلب ہے کہ دوہرا معیار ہے؟ دین پہ تو چلتے ہو، لیکن جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کو باقی رکھا اور قیامت تک باقی رکھیں گے، اس ذریعے میں جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں، جن شخصیات کے حصے میں سعادت آ رہی، ان کو اتنا گھٹیا سمجھنا، اور ان کی اپنی دنیاوی جو اہلیت، اس کا اندازہ اس جملے یار مولوی ہے، یعنی مولوی نہیں کہنا آتا. گھٹیا پن یہ ہے. تمہیں کیا معلوم کہ مولوی کی کیا حیثیت ہے؟ بیت اللہ شریف میں وقت کا بادشاہ داخل ہوتا ہے، ایک مولوی وہاں پہ طواف کر رہا ہوتا ہے. بادشاہ اچھا تھا، دینداروں کی قدر کرتا تھا.
بادشاہ نے چاہا کہ میں مولوی سے دعاؤں کی درخواست کروں اور سعادت حاصل کروں، تو مولوی کا طواف ختم ہوا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ کا طواف بھی پورا ہوا، تو طواف کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، تو دونوں نے اپنے اپنے نوافل پڑھے۔ نوافل پڑھنے کے بعد بادشاہ مولوی کے پاس آیا اور کہا کہ میرے لائق کوئی خدمت؟ تو مولوی نے جواب دیا کہ بیت اللہ ہے، اللہ کے گھر میں میں تجھ سے مانگوں مجھے شرم آتی ہے۔ مقابلہ تو کرو تم۔ تو لا کر دکھاؤ مولانا طارق جمیل صاحب جیسا مولوی۔ تم نے صرف دوپٹے کھینچنا سیکھا ہے، دوپٹہ اڑانا کس کو کہتے ہیں؟ مولانا طارق جمیل کو دیکھیے۔ تو بادشاہ نے بات سنی، ہمیں بات تو دم ہے اس بات میں، تو خاموش ہو گئے۔ تو مولوی اپنی عبادات میں لگا رہا۔ تو بادشاہ نے بھی ٹھان لی کہ بھئی، اور بلکہ اور وقت بڑھی۔ تو مولوی جب عبادت سے فارغ ہوا، حرم پاک سے باہر نکلا، تو بادشاہ پھر سے بڑے ادب سے سامنے آیا اور کہنے لگے کہ حضور اب تو آپ اللہ کے گھر سے باہر ہیں، اب فرمائیں کوئی خدمت میرے لائق؟ تو مولوی نے کہا اچھا خدمت کرنا چاہتے ہو تو یہ بتاؤ کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو یا اخروی اعتبار سے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ حضور آخرت تو ہم آپ سے لینے آتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے کوئی کام ہو تو بتائیں۔ تو مولوی نے پتہ کیا لکھا، کیا کہا؟ سونے کے پانی سے بھی مولوی کا جواب لکھا جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور تم بالکل فارغ ہو۔ بادشاہ نے کہا میرے لائق کوئی خدمت؟ تو مولوی نے کہا کہ دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے؟ تو مولوی نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ آخرت کے لیے تو ہم آپ کے پاس آتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ مولوی نے کہا کہ دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ تمہاری حیثیت ہے؟ میرے رب کو، اس کے دین کو نظر انداز کرو، باوجود کہ نماز کے ٹائم اٹھ بھی گئے تو تمہاری پرواہ ہے میرے رب کو؟ تم کیا جانتے ہو کہ مولوی کیا ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہوئے، الزام تھا کہ انگریز سے بغاوت کی ہے، احرام کی حالت میں تھے، گرفتار ہوئے، ایک جملہ کہا، تمہیں مقام کا علم ہی نہیں ہے، کہا کہ الحمدللہ، نبوت والا جملہ کہا، الحمدللہ بمصیبتیں گرفتارم نہ بمعصیت، خدا کا شکر ہے کہ مصیبت میں گرفتار ہوں، گناہ میں گرفتار نہیں۔ حضرت خواجہ نور المشائخ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، والی سوات ان کے عقیدت مندوں میں تھا، تو اکثر و بیشتر نیاز مندی حاصل کرتا، خدمت میں حاضر ہوتا، دعائیں لیتا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ تسلسل سے مختلف لوگوں سے جب ملا تو یہی موضوع چل رہا تھا کہ مولوی کی عزت نہیں رہی، مولوی نے یہ کر دیا، مولوی نے فلاں کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بڑا بوجھ تھا، تو اسی بوجھل حالت میں حضرت کے پاس آیا۔ دیکھ لیں، اگر مولوی کے بارے میں گھٹیا سوچ رکھیں گے تو پھر اللہ اپنے نبی کے وارث تمہاری نسلوں میں پیدا نہیں فرمائیں گے۔ اس گندگی کو ذہنوں سے نکالیے۔ تو حضرت خواجہ نور المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اسی بوجھل انداز میں آیا، حضرت نے دیکھا کہ پریشان، تو پوچھا کیا ہوا؟ بہت خوبصورت بات ہے اور بہت بلند بات ہے، پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ جو تسلسل تھا ذہن میں وہی تھا، تو کہنے لگا کہ حضرت علماء کی قدر نہیں رہی، بہت بوجھ تھا، ایک جملہ حضرت نے فرمایا، سارا بوجھ ختم ہو گیا، اور جتنا بوجھ تھا اس سے بڑھ کے راحت ہوئی۔ اس تسلسل میں سنیے، پوچھا کیا ہوا؟ کہ حضرت علماء کی قدر نہیں رہی۔
فرمایا خالق کی نظر میں یا مخلوق کی نظر میں؟ بہرحال نتائج کا ترتب جو ہوا کرتا ہے وہ رجحانات پہ ہوا کرتا ہے، ترجیحات پہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور یہ فکری طور پر جو گندگی ہے نا، یہ ہمیں ہماری نمازیں مطمئن رکھتی ہیں، ہمارے ذکر اذکار اور ہمارے دیگر اعمال ہمیں مطمئن رکھتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں۔ جب تک سنتوں کی، صاحب سنت کی عظمت اور قدر نہیں ہوگی، اور وہ لوگ کہ جو سنتوں کی حفاظت کرتے ہیں یا دین کی حفاظت کرتے ہیں ان کی قدر نہیں ہوگی، تو دینداری کا تعین نہیں ہوگا۔ وہ کیسا دیندار ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے لیکن داڑھی والوں کو اچھا نہیں سمجھتا، علماء کو اچھا نہیں سمجھتا؟ کیسا دیندار ہے وہ؟ آپ سب کہیں گے کہ ہم دیندار ہیں، کوئی آپ میں سے چاہتا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جیسا آپ کا بچہ بنے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ سب سے بڑا مسئلہ لوگ یہ کہیں گے کھاتا کہاں سے؟ بے شرمی کی انتہا ہے، اس ذات سے کھاتا ہے جو ساری دنیا کو کھلاتی ہے۔ اتنا کمزور ایمان۔ وہ کسی کے ذہن میں بات آئی تھی نا کہ حضرت یہ ہم محنت کرتے ہیں آپ کے مدرسے میں پڑھتا ہے، مطلب یہ تھا کہ ہم اس کو کھلاتے۔ فرمایا اس غلط فہمی میں مت رہنا، لعلکم ترزقوا بہ، اس طالب علم کی برکت سے تمہیں ملتا ہے۔ یہ جاہلانہ غلیظ سوچ ہمیں ختم کرنی چاہیے۔ ندامت کا احساس ہو کہ یا اللہ آپ نے مجھے زندگی دی، مجھے جوانی اور صلاحیتیں دی، حق تو یہ تھا کہ میں آپ کے دین کے لیے فنا ہو جاتا، لیکن میری بدقسمتی کہ نہ میں خود اس کے لیے استعمال ہوا، نہ اگلی نسلوں کو کر سکا، مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ احساس ندامت حصول خیر کا ذریعہ ہوگا، ہدایت کا ذریعہ ہوگا، اگلی نسلوں میں خیر کی امید کی جا سکے گی۔ لیکن جو اتنا بغض ہو، مجھے کئی سال گزر گئے اس جملے کی ابھی تک تکلیف ہے کہ وہ دیندار یہ کہتا ہے یار وہ مولوی تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ بے شک دوسرا رخ یہ ہے کہ مجھ جیسے نالائق اس منصب پر آئے تو علماء کا وقار دھندلا گیا، میری حرکتوں نے علماء کے بارے میں منفی نظریے کو تقویت دی، بے شک اس میں شک نہیں، لیکن آپ اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں کہ محض میرے وجود کی بنا پر کسی اچھائی برائی کا تعین کریں۔ ہر چیز کے بارے میں آپ کا مطالعہ ہے، سیرت مبارکہ آپ کے سامنے ہے، صحابہ کی زندگیاں آپ کے سامنے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک آپ کے سامنے ہے، تو ان کو دیکھ کر کے آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو صحیح فہم نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ پاکیزہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے، محرومی سے اور محرومی کے اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔